اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز ائمہ مساجد، موقر حفاظ کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں مبارکباد اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں کہ زندہ دل شہر بیڑ میں مزید لڑکیوں کی فکر کرتے ہوئے، خواتین کی فکر کرتے ہوئے ایک مدرسے کا، ایک دانشگاہ کا بنام گرامی قدر زوجہ رسول ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آغاز یا سنگ بنیاد کی شکل میں اس کی پہلی اینٹ رکھنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کو خوب اپنی بارگاہ میں مبارک و مسعود فرمائے، اس کی راہ میں آنے والی ہمہ جہتی، ہمہ قسم رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ پورے معاشرے کا دار و مدار عورت کی اصلاح پر ہے۔ عورت اگر بنی بنائی، دیندارانہ ذہن، خادمانہ ذہنیت، خوف و خشیت سے بھرپور ہو تو معاشرہ اسی سے پنپ جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ معاشرے کی تشکیل ہی عورت سے ہوتی ہے۔ ایک مفسر نے تو لکھا ہے کہ معاشرہ عورت کے بغیر بنتا ہی نہیں۔ اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عاشرو سے ہی معاشرہ نکلتا ہے یا معاشرے سے عاشرو نکلتا ہے۔ اسی لیے علماء مبصرین لکھتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی سماج پڑھا۔ وہی معاشرے کا ترجمہ سماج ہے۔ اور اس مدرسے کو جس نام سے موسوم اور معنون کیا جا رہا ہے، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ بہت سے احباب سوچتے ہوں گے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون شخصیت ہے؟ سیدہ عائشہ کا نام تو کثرت سے سنتے ہیں، حضرت خدیجہ و حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہن کا نام تو کثرت سے سنتے ہیں، لیکن یہ ام سلمہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ازواج مطہرات میں مستقل ایک امتیازی حیثیت رکھنے والی سیدہ ام سلمہ تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں جو سنا رہا ہوں، حالات سنانا مقصود نہیں ہے۔ یہ مدرسہ اس نام سے کیوں موسوم کیا جاتا ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نام میں خود اصلاح معاشرے کا پیغام ہے۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر جو پہلے تھے ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت روتی تھی، سوگ مناتی تھی، حسرت اور افسوس کا اظہار کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی کہ تم ایک دعا کا معمول بناؤ کہ اللہ مجھ کو اپنے اس شوہر سے اچھا شوہر نصیب فرما۔ وہ تعجب کرتی تھی، اس لیے کہ اصل شوہر سے اچھا شوہر مل جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اولڈ از گولڈ، اور اصل وہ اصل ہے۔ لیکن حضور نے ان کو یہ دعا سکھا کر اشارہ فرمایا، اس لیے کہ حضرات مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، شریعت میں ایک مسئلہ ہے کہ عدت کے درمیان کسی عورت کو صراحتاً پیغام نہیں دیا جا سکتا، لیکن تعریضاً پیغام دے سکتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ حضرت ام سلمہ کی عدت پوری ہوئی، حضور نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں اپنے نکاح میں تمہیں لانے کا پیغام دے رہا ہوں۔ کتنی صاف، شفاف اور دل سے صحیح بات کرنے والی خاتون تھیں۔ فرمانے لگی اللہ کے رسول، میں شاید آپ کو اتنی وفاداری، محبت شاید نہ دے سکوں، اس لیے کہ میرے پہلے شوہر کو میں بھلا نہیں پاؤں گی۔ دوسری بات کہ میرا بچہ ہے، اور بچے کے ہوتے ہوئے میں آپ کے نکاح میں آؤں گی تو یا تو بچے کا حق ضائع ہوگا، روایت کا خلاصہ اور مفہوم ادا کر رہا ہوں میں، الفاظ نہیں ہے اس طرح، کہ یا تو بچے کا حق ضائع ہوگا یا آپ کا حق ضائع ہوگا۔ عام طور پر معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بچے والی خاتون سے اگر دوسرا شوہر نکاح کر لے تو یا تو بچہ کل معلق ہو جاتا ہے یا پھر وہ شوہر کل معلق ہو جاتا ہے، یا تو اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا، پوری توجہ بچے کی طرف جاتی ہے، یا اگر شوہر کی طرف توجہ جاتی ہے تو بچے کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا مکمل میلان میری طرف ہوگا، اور جہاں تک تمہارا یہ سوتیلا بچہ میرے لیے سوتیلا ہے، میں اس کے ساتھ سوتیلا معاملہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ تو میرے سگے بیٹے جیسا ہوگا۔ بلکہ بعض محدثین نے تو پتے کی بات لکھی ہے کہ حضور کے سگے بیٹوں کا انتقال کروا ہی دیا گیا تھا، اس لیے تاکہ فطری طور پر اور بشری طور پر حضور کو سگے بیٹوں اور یہ سوتیلے بیٹے کے طرف اب کی نگاہ میں کوئی فرق ہونے نہ پائے۔ بہت سی تکوینی مصلحتیں تھیں، ان میں سے ایک مصلحت کچھ محدثین نے یہ بھی لکھی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر حضور کے نکاح میں تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ سگے بیٹے جیسا معاملہ فرماتے تھے۔
اپنے ساتھ ایک تھال میں کھانا کھانے کے لیے بٹھاتے تھے، ان کی پوری تربیت فرماتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری نے لکھا ہے کہ حضور کا مقصد ام سلمہ سے نکاح کرنے کا صرف اور صرف یہ تھا کہ امت کو بتایا جائے کہ سوتیلی اولاد کے ساتھ اسلام کس طرح کا سلوک پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہے۔ ایک تو اورلی بات ہوتی ہے، کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، دعوے کر دینا میرے لیے بڑا آسان، لیکن مرتبہ عمل میں اور پریکٹیکل میں جب کوئی بات لانی ہو تو اس کے لیے پتا مارنا پڑتا ہے۔ حضور نے جو ایک سے زیادہ نکاح کیے، استکثار ازواج پر محدثین نے بہترین روشنی ڈالی ہے۔ حضور کے ایک سے زیادہ نکاح شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں تھے، ورنہ سیکس اور شہوت کی جو عمر ہے وہ تو حضور کی 55 سال میں تقریباً کافی حد تک آگے بڑھ گئی تھی۔ میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ اس کا زوال ہو گیا تھا، لیکن کافی آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام 25 سال سے لے کر 55 سال کی عمر تک ایک سے زیادہ نکاح نہیں کیے، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی۔ اس کے بعد 7 یا 8 سال کی مدت میں آپ نے مزید نکاح فرمائے، اور ہر نکاح کا ایک مصلحتی پیغام، نئی حکمت اور مستقل وجہ تھی۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے نکاح کرنے کا منشا حضرت عائشہ کی قوت حافظہ سے فائدہ اٹھانا تھا، حضرت عائشہ کو دیے گئے تفقہ اور فقاہت اور بصیرت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا تھا۔ یہاں میں آپ کو ذرا لا کر اٹکانا چاہوں گا کہ حضور نے تو حضرت عائشہ سے نکاح فرما کر ان کی فقاہت سے فائدہ اٹھایا۔ اس سے ہم لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ کبھی کبھی عورتوں میں اللہ کی طرف سے وہ صلاحیت ہوتی ہے جو مردوں میں بھی نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ دو، اس ہیرے کو تراشو، ان کے پیچھے محنت کرو۔ اور ابھی کھانا کھا رہا تھا اور میرے پاس مالیگاؤں کا ایک فون آیا۔ دیکھیے عورتیں تعلیم کے فیلڈ میں کتنی بڑھ رہی ہیں۔ مالیگاؤں سے ہمارے دوست مولانا کا فون آیا کہ 10 فروری کے بعد کی کوئی بھی تاریخ تو ہم کو دے دے، ہمارے یہاں غیر اقامتی لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اس میں 13 لڑکیاں قرات سبا کی تکمیل کر رہی ہیں اور 10 بچیاں حفظ مکمل کر رہی ہیں۔ 13 بچیاں قرات سبا کی تکمیل کر رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بلکہ ہمارے استاذ امام الفن سید القراء قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم ہمیں فرماتے تھے ابھی 1 مہینے پہلے کی نشست میں کہ امریکہ سے بہت سی لڑکیاں آن لائن حضرت کے پاس قرات عشرہ پڑھ رہی ہیں، اور حضرت نے تو ایک بات عجیب سنائی کہ میں نے جب ان کا آن لائن امتحان لیا تو میری 40 سالہ تدریسی زندگی میں کبھی لڑکوں نے اتنے شاندار جواب نہیں دیے جتنا وہ لڑکیاں جواب دے رہی تھی۔ یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے لڑکیوں کے اندر پڑھنے کا ایک ذوق، ایک شوق بنایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب 10ویں 12ویں کے ریزلٹس آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ اخبار میں پڑھیے لڑکیاں ہی آگے ہوں گی، لڑکوں کو موبائل سے ہی فرصت کہاں ہے، لڑکوں کو موٹر سائیکل سے فرصت کہاں ہے، لڑکوں کو پان کی ٹپڑیوں پر بیٹھنے سے فرصت کہاں ہے، معاف کیجئے مجھ کو، لڑکوں کو پان کی پچکاری مارنے سے اور چائے پینے سے فرصت کہاں ہے۔ الحمدللہ لڑکیوں میں اس وقت ایک دور چل رہا ہے
تعلیم کی طرف کا رجحان ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی کچھ لہریں چلتی ہیں، ویوز، ان لہروں سے فائدہ اٹھا لیا کرو۔ مبارک ہو بھیڑ والوں آپ کو کہ آپ اس لہر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک نوجوان نوخیز مفتی کے ہاتھ میں اتنا بڑا اختیار دے کر ماشاءاللہ یہاں اتنی بڑی زمین میں ایک مدرسے کی سنگ بنیاد کرنے کے لیے جا رہے ہو، بہت مبارک ہو۔ یہ دور ہے لڑکیوں کے پیچھے محنت کر لینے کا، اور آنے والا ہندوستان کا مستقبل یہ عورتوں کی اصلاح میں ہی اس کا راز مضمر ہے۔ اگر یہ قوم امت کو اچھی مائیں دے دیں گی اور صاف ستھرا ذہن رکھنے والی مائیں اور بیٹیاں دے دے گی، انشاءاللہ اس قوم اور امت کا کوئی بگاڑ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے عورت کے ہاتھ میں کنٹرول دیا ہے۔ وہ چاہے سماج کا فساد کر سکتی ہے، چاہے سماج کی اصلاح کر سکتی ہے، اور اصلاح کی بنیاد یہ تعلیم پر ہے، قرآن شریف پر ہے، اس لیے کہ قرآن شریف روح ہے، روح۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کی طرف میں آ گیا۔ انسانی بدن کا قیام یہ جسم پر نہیں ہے، روح پر ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے جواب دو، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جسم باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ مرا ہوا آدمی، موت کس کو کہتے ہیں؟ جسم کے ختم ہو جانے یا کٹ ہو جانے کو، یا روح کے نکل جانے کو؟ جواب دو۔ روح کے نکل جانے کو۔ روح نکلنے کے بعد جسم تو باقی رہتا ہے۔ ارے غسل جنازہ کس کو دیا جاتا ہے؟ بولو، جسم کو۔ کفن کس کو پہنایا جاتا ہے؟ جسم کو۔ نماز جنازہ کس کی پڑھائی جاتی ہے؟ جسم کو۔ دفن کس کو کیا جاتا ہے؟ جسم کو۔ تو پھر اس کو مردہ کیوں کہا گیا؟ اگر بقائے جسم اور بدن یہی زندگی کا نام ہے، یا زندگی اسی کا نام ہے، تو پھر اس کو مردہ کی فہرست میں کیوں شمار کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ انسان کی بقا جسم پر نہیں ہے، ورنہ تو فرعون ابھی بھی زندہ کہا جاتا، اس لیے کہ فرعون کا بدن ابھی بھی جیسا کا ویسا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان قدرت اور نمونہ قدرت بن جائے۔ جسم تو ہے۔ مصر میں بہت سے پیرامڈس ہیں جن کو ممیز بولا جاتا ہے، اس میں مسالہ بھر کر کئی لوگوں کے جسم رکھے گئے ہیں۔ اور بھی میوزیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میوزیموں کے اندر بہت سے لوگوں کے جسموں اور کھوپڑیوں میں مسالے بھر بھر کر ان کو رکھا گیا ہے۔ کیا وہ زندہ ہیں یا مر گئے؟ بتاؤ۔ ارے وہ تو مر گئے۔ پتہ چلا زندگی کسی اور حقیقت کا نام ہے، اور وہ حقیقت ہے روح کا باقی رہنا۔ روح اگر ہے تو زندگی باقی، چاہے ہاتھ کٹ گیا ہو، چاہے پیر کٹ گیا ہو، لا قدر اللہ بذالک، چاہے آدمی بے ہوش ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اس کی روح حرکت کر رہی ہے تو کہا جاتا ہے یہ جناب زندہ ہے۔ اچھا اور آگے سمجھیے، جب تک زندہ ہے تب تک ان کی اصلاح کی محنت بھی کی جاتی ہے، اور وہ محنت کارگر بھی ہوتی ہے، سود مند بھی ہوتی ہے۔ اور اگر روح نکل گئی، سب سے پہلے مشورہ اس کا ہوتا ہے کہ ان کو دفن کرنے کا وقت کیا طے کیا جائے۔ یہ اگر ٹھنڈا پڑ گیا تو ڈاکٹر ہاتھ رکھتے ہی کہتے ہیں I am very very sorry, I can't do anything، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کبھی بھی سنا
کہ روح نکلنے کے بعد کسی وفادار اولاد نے بھی یہ کہا ہو کہ میرے باپ کو اچھا کر دو، ہم کروڑ روپے دے دیں گے؟ نہیں۔ دنیا میں دو چیزیں ہی تو ایسی ہیں جن کا سبب کے درجے میں بھی اللہ نے کسی کو مالک نہیں بنایا ہے۔ شفا کا مالک تو سبب کے درجے میں بھی ڈاکٹر کو بنایا، مالداری اور پیسے کا مالک سبب کے درجے میں بھی سیٹھ کو بنایا، ہاں تندرستی کا مالک سبب کے درجے میں بھی جیم کو بنایا۔ جیم کا لفظ اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل اس کا بھی نشہ سوار ہے ماشاءاللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جیم کرنے، بھلے فجر پڑھنے نہ جاتے ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، گھر سے موٹر سائیکل لیے بغیر پیدل فجر میں آ جاؤ، ذکر کر لو، اور ذکر کرنے کے بعد پیدل مسجد سے گھر جاؤ، تمہاری جیم ہو گئی۔ ہاں، نماز میں بھی ورزش ہو گئی اور آتے جاتے بھی ورزش ہو گئی اور نورانیت اتری، وہ تو بہت خوب۔ اور اگر آپ کو پیدل اور چلنا ہے تو فجر سے پہلے ہی چل لو، نشاط پیدا ہو جائے گا، آدمی چست بن جائے گا۔ خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا سبب کے درجے میں بھی اللہ نے کسی کو مالک اور ادھیکاری اور آتھورائز پرسن نہیں بنایا ہے۔ ان میں سے ایک ہے زندگی اور دوسری ہے موت۔ آج تک کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی آدمی کو 1 منٹ کی سانس بھی زیادہ دے سکے۔ وینٹیلیٹر کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں یہ لائف سپورٹر ہے، لیکن لائف کریٹر نہیں ہے۔ وینٹیلیٹر جو ہے وہ لائف سپورٹر تو ہے لیکن لائف کریٹر نہیں ہے۔ سپورٹر کا معنی سپورٹ کے لیے آدمی کا خود کا ہونا ضروری ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ ایک آدمی مر گیا تو اس کو سپورٹ کیا کریں گے؟ کریٹ کہتے ہیں پیدا کرنا۔ تو وینٹیلیٹر لائف کا کریٹر نہیں ہے، وہ زندگی پیدا نہیں کرتا، لائف کو سپورٹ ضرور کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی کے قبضے میں موت نہیں اور کسی کے قبضے میں زندگی نہیں۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی 10 منزل اوپر سے نیچے گرتا ہے، وہ نہیں مرتا، اور کبھی کبھی بات کرتے کرتے ٹپک جاتا ہے، اچانک ہی چلا جاتا ہے۔ یاد آئی بات حدیث شریف میں اچانک کی موت سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء یا من فجاءت الموت، الگ الگ الفاظ آئے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اچانک کی موت سے حضور پناہ اس لیے طلب فرماتے تھے کہ اچانک کی موت انسان کو توبہ کا چانس نہیں دیتی، توبہ کا موقع نہیں دیتی۔ فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، اس کی منظر کشی قرآن کریم نے فرمائی ہے کہ آدمی کچھ بات بھی نہیں کر پاتا، کچھ وصیت بھی نہیں کر پاتا، کچھ بول بھی نہیں پاتا، توبہ بھی نہیں کر پاتا۔ اور ہمارے اس دور میں اچانک اموات بکثرت ہو رہی ہیں۔ ملا علی قاری کی بات کو پڑھ کر سبب یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ گزشتہ کل حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے ایک عجیب بحث گزری، اہل علم کے کام کی بھی ہے، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا، ذرا توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں بڑی مزیدار بات ہے اور فائدہ مند بات ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا، چوری کی، تہمت لگائی، شراب پی اور اس پر اسلامی سزا قائم کر دی گئی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، سنگسار کر دیا گیا، کوڑے مارے گئے وغیرہ وغیرہ ہو گیا، کیا آخرت میں اس کو دوبارہ سزا ملے گی؟ یہ ایک مستقل بحث ہے کہ حدود زواجر ہیں یا سواتر ہیں، یعنی اسلامی سزائیں یہ کفارہ بن جاتی ہیں یا آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی دوبارہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ تو فرمایا لا ادری الحدود کفارات ام لا، کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سزا قائم ہو گئی تو اب آخرت میں وہ کفارہ بن جائیں گی یا نہیں۔
لیکن سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صاف لفظ آ گیا کہ حدود اور سزائیں کفارہ ہے. فرمایا فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. میں نے دیکھا بعض محدثین نے میرے اور آپ کے لیے ایک عمل کی چیز بتائی، اس لیے میں نے یہ بحث چھیڑی ہے، ورنہ یہ بحث خالص درسی بحث ہے، لیکن آگے کی جو بات ہے وہ سنانے کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی. بعض محدثین لکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی گناہ کی سزا قائم کر بھی دی گئی لیکن آدمی نے اللہ سے اس کی توبہ نہ کی ہو تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی. سزا اس گناہ کے کرنے پر نہیں ملے گی، گناہ کی سزا تو دنیا میں مل گئی، توبہ نہ کرنے پر سزا ملے گی، توبہ نہ کرنے پر. اور استدلال کتنا شاندار کیا کہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک گناہ ہے. شاندار استدلال کیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو توبہ نہیں کرتا ایسا آدمی ظالم ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں چاہے سزا مل جائے لیکن انابت اللہ اور توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ندامت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الندم توبۃ. بہت پتے کی بات ہے، آدمی کو اس کا استاذ کتنی پٹائی کر لے، ماں باپ کتنا پیٹ دے، کوئی کتنا سخت سست کہہ دے، لیکن دل میں اگر ندامت اور شرمندگی نہ آئی ہو تو سمجھ لو کہ اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی. اس لیے کہ توبہ نام ہی ندامت کا ہے، بالفاظ دیگر احساس کا نام توبہ ہے. احساس. میرے ایک استاذ تھے، غالباً حضرت مفتی صاحب نے بھی ان کی زیارت کی ہو، اس لیے کہ میری فراغت کے بعد وہ تھے اور میں مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا جب ان کا انتقال ہوا. حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب کے بھی استاد، زبردست ماہر فن تھے. بلا مبالغہ ایک دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے تدریسی مصروفیات کے ساتھ، اور زندگی میں کبھی بھی پریس والے کپڑے نہیں پہنے. پریس والے مغلوب الحال تھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ مطبوع العمل تھے، لیکن مغلوب الحال تھے. میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا حضرت پریس کیوں نہیں کرتے آپ کپڑوں کی؟ کہا میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ میرے کپڑوں کو الیکٹرک کی آگ سے بچائے تو میرے جسم کو بھی قیامت میں جہنم کی آگ سے بچائے. مغلوب الحال تھے بہت. اور کسی کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. مدرسے میں اس زمانے میں کچھ غیر مسلم خواتین روٹیاں بنانے آیا کرتی تھی، حضرت کبھی نہیں کھاتے تھے. فرماتے تھے بھئی کسی مسلمان کے گھر سے مجھے منگوا کر کھلاؤ، اس لیے کہ مجھے تو ان روٹیوں میں بھی ظلمت کی بو آ رہی. عجیب عجیب صاحب دل تھے. وہ یہ فرماتے تھے جو میں نے جو سنانا ہے، سبق میں بارہا ہم نے سنا، خطا صادر ہو جانا، گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا اتنے بڑے عیب کی بات نہیں ہے، لیکن احساس اور ندامت نہ ہونا یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے. اور فرق سمجھاتے تھے. دیکھو کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چاہے اجتہادی لیکن غلطی ہوئی، اور ابلیس نے بھی بھول کی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا، غلطی دونوں سے ہوئی. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا تھا ابلیس نے وہ نہیں کیا، اور ان کو جس کام سے روکا تھا وہ کر لیا. لیکن سنو بہت پتے کی بات ہے، حضرت آدم کی خطا بن گئی ان کے حق میں سبب عطا. حضرت آدم کی خطا ان کے حق میں بن گئی سبب عطا. کیوں؟ ان کو احساس ہوا. انہوں نے کسی پر نہیں ڈالا. مجھے معاف کریں، ہم لوگ حکومتوں پر ڈال رہے ہیں کہ RSS کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، بجرنگ دل کی وجہ سے. نہیں. ایک حقیقت
حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہوں گا. حضرت آدم کے پاس غلطی کس نے کروائی تھی؟ ایمانداری سے بولو. شیطان نے کروائی تھی نا. فوسوس لہما الشیطان، قسمیں کھائی تھی. لیکن پھر بھی غور سے بات سنو، بہت پتے کی بات ہے یہ. حضرت آدم نے پھر بھی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس غلطی کی نسبت خود اپنی طرف کر لی اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا. ایسا نہیں فرمایا کہ ربنا ظلمنا الشیطان. نہیں، اپنے اوپر لے لیا، اپنے اوپر کہ ظلمنا انفسنا. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو زندگی میں کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم ہندوستانی مسلمانوں نے درمیان کے ابھی کے 25-30 سال، اور ذرا انصاف کی نظر سے دیکھو تو پیچھے کے کچھ سال بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں. علماء دیوبند نے جس مقصد سے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا، ہم اس مقصد کو ہی بھول گئے. ہمارے جسموں کو آزاد کروانا مقصد ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جسم تھوڑے ہمارے غلام تھے. ارے بھائی تھوڑا دماغ سے بات سمجھو. کیا انگریزوں نے ہمارے جسم کو غلام بنایا تھا؟ بولو. کیا ہم انگریز کی مرضی سے کہیں آ اور جا سکتے تھے؟ نہیں. انگریز نے ہمارے اذہان کو غلام بنایا تھا. انگریز نے ہماری سوچ کو غلام بنایا تھا. اور میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ عورتوں کے مجمع میں ہی بات کہی. آج یہ لڑکیوں کے مدرسے کے پلیٹ فارم سے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ بہت توجہ سے اس کو سمجھیں گے. اتہاس یہ کہہ رہا ہے، اتہاس کہہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز نے کلکتہ میں جو پہلی کمپنی ڈالی وہ تجارت کے لیے ڈالی تھی. یعنی انگریز ہندوستان کو سونے کی چڑیا سمجھ کر ٹریڈنگ، بزنس اور تجارت کے لیے آیا تھا. لیکن مجھے اس پر ایک سوال ہے کہ اگر انگریز ہندوستان پر حملہ کر رہا تھا اور وہ ہندوستان کو غلامی میں لے ہوئے تھا، اگر تجارت کی وجہ سے ہی ہوتا تو ہمارے اکابرین تجارت کا توڑ تجارت سے کرتے اور ہندوستانی شہر واسیوں اور دیش واسیوں کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں قائم کرواتے. لیکن نہیں. انصاف کی نظر سے سمجھو، انگریز کی طاقت کو توڑنے کے لیے اور انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی. یہ حقیقت ہمیں کچھ اور سمجھا رہی ہے کہ غلامانہ ذہنیت سے چھٹکارا پانے کے لیے علم دین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بات میں آپ کو سناؤں، اس کو کھولنے جائیں گے کافی وقت لگے گا. علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنا استحصال اور استغلال نہیں ہونے دیتا. ہاں، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، اور نہ وہ کسی کے ہاتھ میں کھیلتا ہے، نہ مس یوز ہوتا ہے. نہیں، اس کے پاس علم ہے. اس کا علم اس کو حقائق سے روشناس کراتا ہے. جہالت ہوگی تو اس پر کمند ڈالنا آسان ہوگا. انگریز نے ہمارے جسم کو غلام نہیں بنایا تھا، ہماری سوچ کو غلام بنایا تھا. اور اس سوچ کو غلامی کے پھندے سے نکالنے کے لیے مدارس کی بنیاد ڈالی گئی. آج پھر 70-75 سال کے بعد، آزادی کے 70-75 سال کے بعد
پھر یہ ملک ذہنی طور پر غلامی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سچی بات ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اتنا غلامی کی ذہنیت کی طرف جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ایک مسلمان عربی بولتا ہوگا امپریشن نہیں پڑے گا، لیکن دو چار جملے اگر انگریزی کے بول دیے ہی ول بی ویری ویری امپریسو۔ آپ خود امپریس ہو رہے ہیں میرے بولنے سے۔ یہ ہماری غلامانہ ذہنیت ہے۔ بہترین اردو کا شعر بولو، عربی کا شعر پڑھو، بہترین قرآن کریم کی تلاوت کرو، اتنی توجہ سے نہیں سنا جاتا۔ لیکن انگریزی میں منع نہیں کرتا، ضرور انگریزی سیکھو، ضرور سیکھو، اس لیے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں کوئی اور ایک حقیقت سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، غلامانہ ذہنیت ہے۔ مکاتب کی تعلیم کو، اس کے نظام کو، اس کی ترتیب کو اور اس کے نظام الوقت کو انگلش میڈیم کی وجہ سے بدلنا پڑ گیا، مجبوراً بدلنا پڑا۔ یہ ہے امپریشن، یہ ہے ایفیکٹ، یہ ہماری غلامانہ ذہنیت ہے۔ ہمارے بچے جسم کے مسلمان ہیں، لیکن مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ فلاح دارین کی تقریر میں سنا کہ ہم لاکھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہود اور نصارہ کو گالی دیتے ہو، لیکن ہمارے ذہنوں سے یہودیت اور نصرانیت نہیں نکلتی۔ دونوں میں فرق ہے۔ اور حضرت نے آگے ایک جملہ تو عجیب فرمایا کہ ہم میں کا ہر آدمی یہود و نصارہ کے فیور کے لیے کام کر رہا ہے۔ عجیب مفکر اسلام کی بات تھی کہ ہم میں کا ہر آدمی یہود و نصارہ کے فیور کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، ہمارا اتفاق نہ ہونا، اور ہمارے بال، ہماری ہیئر سٹائل، ہمارے کپڑے، اور اب تو ہمارے برقعے، ہمارے گھروں کا فرنیچر، ہماری شادیاں، ہماری سوچ اور بچار اور ہماری پسند و ناپسند، یہ سب یہودیت اور نصرانیت کی غمازی اور ترجمانی کرتی ہے۔ جبکہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے دربار میں گئے اور وہاں ان کو سنت کے خلاف کھانا کھانے کے لیے کہا گیا۔ کتنا زوردار پیغام دیا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، حضور کے لیے حبیب۔ وہاں بھی محدثین نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سنت کی عظمت تب پیدا ہوگی جب نبی سے محبت ہوگی۔ حبیب سنت رسولی کے بجائے سنت حبیبی فرمایا کہ سنت کا اندر عشق ہونا، نبی کی عظمت، نبی کی عقیدت، اس کی پہلی سیڑھی ہے محبت۔ پہلی سیڑھی محبت ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پسینہ بھی گلاب معلوم ہوتا ہے۔ یہی تو بات ہے، حب الشیء یعمی ویسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا کہ صحابہ نبی کی محبت میں اتنے سرشار ہو گئے تھے کہ مدینہ کے منافقین اور یہود نے ان کو سفہا کہا تھا۔ انؤمن کما آمن السفہا، یہ بات اور ہے کہ قرآن نے جواب دیا کہ الا انہم ہم السفہا۔ اس پر مفسرین نے لکھا شریعت کے اتنے پابند بن جاؤ، اتنے پابند بن جاؤ کہ دشمنان اسلام تمہارا شمار بے وقوفوں میں کرنے لگے۔ اس لیے ہمیں تو فخر ہے اس بات پر کہ بہت سے دنیا پرست کبھی مولویوں کو اور دعوت کے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں، 1400 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہی ان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل،
اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل، کہ جب تیرے پاس میری مذمت کوئی ناقص آدمی کرنے آ جائے تو یقین کر لے کہ وہ میرے کمال کی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے کہ صاحب فضل کے فضل کا اعتراف کرنا یہ صاحب فضل کا کام ہوتا ہے، صاحب نقص کا کام نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر روح باقی ہے تو اصلاح کی کوششیں بھی کارگر ہوں گی، اور روح نکل جانے کے بعد کوئی محنت نہیں کی جاتی، کوئی بچانے کی فکر نہیں کی جاتی۔ آئیے میں سمجھاؤں، اس دنیا کی روح قرآن کریم ہے۔ میں نے آیت پڑھی شروع میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ نفخنا روحًا نہیں ہے، اوحینا ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں قرآن شریف مراد ہے، اس لیے کہ روح بدنی کا ایحا نہیں ہوتا، اس کا نفخ ہوتا ہے، اس کو پھونکا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک جگہ آیا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، لیکن یہاں ہے اوحینا الیک روحا من امرنا، گویا قرآن کریم نے اپنے آپ کو روح سے تعبیر فرمایا۔ اور عجیب سی بات ہے، قرآن کریم کو لے کر آنے والے فرشتے کا نام بھی روح ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الروح الامین علی قلبک، اور روح علی قلبک، اس پر بھی مفسرین نے لکھا کہ روح کا جوڑ بدن سے اتنا نہیں ہوتا جتنا قلب سے ہوتا ہے، اسی لیے قلب کی دھڑکن کے بند ہونے کا نام موت ہے، اور وہیں سے روح نکل جاتی ہے۔ اس لیے روح امین نے جو روح ڈالی وہ قلب پر ڈالی، بدن پر نہیں ڈالی۔ یہ مستقل ایک علمی معمہ ہے، وہ درس کی زبان ہے، لیکن آپ کو کہہ یہ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم قلب پر ڈالا، اور جبرائیل کا نام روح تھا۔ اب دیکھو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس پوری دنیا کا یہ ڈھانچہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی روح قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن اگر دنیا سے نکل گیا تو دنیا کی موت۔ یہی تو اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، کہ جب تک روح زمین پر اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ روح نکل گئی، قرآن زندگیوں سے نکل گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور میں نے ابھی سمجھایا کہ روح نکلنے کے بعد کتنی بھی کوشش کی جائے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ابھی ہم لوگوں کو اصلاح کی محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، دوبارہ حیات نو اور نشأت ثانیہ کرنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب روح موجود رہے گی، قرآن کریم پر محنت کی جائے گی۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ محنت عورتوں پر کرنا، لڑکیوں پر کرنا اس زمانے کی بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ بلکہ میں تو شہر کے ذمہ داروں سے اپنا ایک درد دل یہ بھی کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے یہاں تو غیر شادی شدہ لڑکیاں پڑھنے آئیں گی، لیکن اب ایک دور وہ آ گیا ہے، زمانے کی ضرورت ہے کہ ہر 2-3 محلے کے بیچ میں کوئی ایک کرائے کا مکان لے کر یا کسی صاحب خیر کے مکان کے ہال میں شادی شدہ اور بڑی عمر کی لڑکیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا نظم و نسق کیا جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچی مکتب میں سے نکل گئی، مدرسے سے نکل کر گھر چلی گئی، پھر اس کا دین کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رہتا۔ مرد تو اجتماع میں چلے جاتے ہیں یا جماعت میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، کوئی درس میں بیٹھ کر سن لیتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے تو کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ، حضور کے زمانے میں عورتوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی انتظام فرمائیے، تو حضور نے ان کے لیے ہفتے میں 1 دن کا انتظام فرمایا تھا۔ لیکن اب زمانہ آ پڑا ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں میں بھی تعلیم کی فکر کرنا، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، تصحیح عقائد اور تصحیح قرآن کریم اور تبیین مسائل، اس کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔
بہت سی عورتیں ہیں بیچاریوں کو نماز تو پڑھتی ہیں لیکن نماز کا طریقہ نہیں آتا، ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھ پاتی ہیں، اس کے لیے بھی انتظام اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کافی آگے بڑھ گیا اور لاک بندی تالا بندی کا زمانہ بھی چل رہا ہے رات میں، اور ابھی ہمارے بعد اور بھی ایک دو عمل اس جلسے کے باقی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، نافع بنائے، مقبولیت اور محبوبیت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے بیٹے مفتی احمد صاحب کے عزائم میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ ہمیں رشک ہوتا ہے کہ کیسے کیسے دیوانے بندے ہیں اللہ کے، یہ ہمارے مفتی احمد صاحب ان کی فراغت کو 10-12 سال ہوئے لیکن ایک عزم لے کر ایک حوصلہ لے کر اٹھے، اور آپ حضرات نے ان پر اعتماد کر کے اتنی بڑی زمین کا انتظام کروا دیا۔ حق تعالی شانہ ان کے عزائم میں برکت نصیب فرمائے، ان کی سرپرستی کرنے والے حضرات علماء کرام کی عمروں میں حق تعالی شانہ بعافیت و بصحت برکت نصیب فرما کر آپ سب کو اس کی توفیق سے نوازے کہ یہاں بہت جلدی ایک بہترین مدرسہ اور ایک تعمیر وجود میں آ جائے، تب کہا جائے گا کہ ہمارے اندر روح باقی ہے، ہم مرے نہیں ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قوم کو کرائے کے مکانوں میں رہنا پڑے تو وہ گوارا کر لے، ذاتی مکان بیچ دینا پڑے تو بیچ دے، لیکن مکاتب کا اور بنیادی تعلیم کا انتظام اس قوم کی اولین ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں بات بہت بڑھ جائے گی، وقت نہیں ہے ورنہ میں سناؤں گا کہ ذہنی ارتداد خوب پھیل رہا ہے، بہت پھیل رہا ہے۔ ہماری بچیوں کے اذہان اسلام سے ہٹ رہے ہیں، ان کی فکریں بالکل منحرف ہو رہی ہیں، بھلے گھر کے دباؤ میں آ کر وہ برقع پہنتی ہوں لیکن ان کی سوچ ٹوٹل غیر اسلامی بن رہی ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ہمیں ان مدارس، ہمیں ان تعمیرات اور ان مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ یہ احساس ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔